अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 14 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। ये एक अर्जेंट यानी इमरजेंसी व्लॉग है क्योंकि अब तक की जो लेटेस्ट हैं वो खान साहब से मुतालिक बड़ी अंदोहनाक हौलनाक है, लेकिन गुड न्यूज़ भी है। वो ये कि खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने का उसूली फैसला कर लिया गया। ये मैं इस वक्त की ब्रेकिंग आपको दे रहा हूँ। खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने का उसूली फैसला कर लिया गया है और उनके लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। इसकी डिटेल्स या तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर वो जो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन जिससे मुतालिक ये राय कायम की जा रही थी गुज़िश्ता 72 घंटे के अंदर के, वो इस वक्त कहां है। अभी इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी ISF ने अपना असल दिखा दिया है। इस वक्त इस्लामाबाद और KPK का जो जमीनी रास्ता था उसके हवाले से तफसीलात आ रही हैं कि उसको बंद कर दिया गया। तरनौल पर इस्लामाबाद को बंद किया गया है, वहां से कनेक्टिविटी खत्म कर दी गई है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर छोटे बड़े दर्जनों धरने दे दिए गए हैं। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अभी थोड़ी देर पहले सुहेल आफरीदी साहब ने मीडिया टॉक की है, बहुत गुस्से में दिखाई दिए। अलीमा खानम साहिबा ने मीडिया टॉक की है। फिर जो सिचुएशन है, सिचुएशन के ऊपर खान साहब के देरीना दोस्त जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 92 में उनके साथ क्रिकेट खेलते रहे या बाद में उनके साथ उनके नक्शे कदम पर चलते हुए क्रिकेट खेलते रहे, उन्होंने ठीक ठाक इस वक्त भौचाल मचा दिया है। मामला इंटरनेशनलाइज हो चुका है। खान साहब की फैमिली बोल रही है, खान साहब के दोस्त यार बोल रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है, नेशनल मीडिया बात कर रहा है। उनके आंख के मामले को लेकर इस वक्त कंसर्न्स हाई हैं, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, मैंने शेयर करनी है। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बहाल हो सकता है, वहां पर बेहतर तरीके से रह सकता है। इसके अलावा अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपको तरीक़ाकार बता दिया एहतजाज करने का, लेकिन अब लोग बाकायदा निकलने लग गए हैं जी। इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का उसूली फैसला कर लिया गया है जी। अब से थोड़ी देर पहले की ये ब्रेकिंग है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त तक उनको वहां पर पहुंचा भी दिया जाए, क्योंकि आज अब सारा आलम जैसे साफी तो नहीं है, वैसे गमाशते ही हैं। उन्होंने जो शोशा छोड़ा है वो बहुत ही कंसर्निंग क्लेम है कि इमरान खान साहब की जो दाईं आंख की बिनाई है वो जा चुकी है। ये बहुत अफसोसनाक है। तो अगर वाकईतन ऐसा है तो इसको किसने एड्रेस करना है, लेकिन इतना मुझे पता है कि आज इमरान खान साहब की बिनाई से मुतालिक ये खबर आम आदमी को मिले और ये कंफर्म्ड अगर स्टोरी है तो मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं कि लाखों लोग इमरान खान को अपनी जिंदगी में अपनी आंख अतिया कर देंगे, जीते जी कहेंगे हमारी आंख निकाल के खान को लगा दे। मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर आज जरूरत पड़े कि इमरान खान साहब की बिनाई का मसला हुआ है, आंख जाया हुई है खुदा ना खास्ता उनकी, और आपसे कहा जाए कि आप अपनी आंख उनको डोनेट कर दें, क्या आप करेंगे या नहीं करेंगे? मैक्सिमम कमेंट्स नीचे कीजिएगा जी। अभी की जो अपडेट आ रही है, हमारे दोस्त हैं रिजवान गिलज़ाई, उन्हें कहा कि इमरान खान के मेडिकल चेकअप के लिए मेडिकल पैनल तश्कील करने का फैसला कर लिया गया और इमरान खान के लिए 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल पैनल तश्कील दे दिया गया। मेडिकल पैनल में डॉक्टर अमजद और डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल हैं। मेडिकल पैनल के मुआयने के बाद इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला होगा। बिग न्यूज इज कमिंग। बिग न्यूज ये हो सकती है कि खान साहब को पहले अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उसके बाद उनकी जो हेल्थ कंडीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए ट्रीटमेंट के लिए शायद मुल्क से बाहर जाना पड़े। हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये ट्रीटमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो। एक चीज ये हो सकती है। दूसरी हो सकता है, अब इमरान खान ने वैसे मना कर दिया, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोला है। ये मेरे पास जो मैंने 3-4 दिन पहले व्लॉग किया उसमें बता दिया था। एक और चीज भी हो सकती है, खान साहब के घर को जो है मिनी जेल डिक्लेयर कर दिया जाए या फिर किसी और जेल के अंदर बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज दे दी जाए, उनको वहां पर ट्रीटमेंट मिलता रहे। तो ये देखना होगा कि वाकईतन ऐसा होता है या नहीं होता है। तो बिग न्यूज थोड़ी देर बाद फिर आएगी। अगर कोई अपडेट आती है रात के किसी भी टाइम मुझे व्लॉग करना पड़ा तो मैं करूंगा खान साहब की शिफ्टिंग के ऊपर। थोड़ी देर पहले मैं सुहेल आफरीदी साहब का एक कमेंट देख रहा था, खैर पख्तूनख्वा उसके बाहर बैठे हैं, वो कहते हैं ये हालात आप खुद कर रहे हैं, ये पैनिक फैलाना चाहते हैं। तो हमारे कारकुनान जो अपनी मदद आपके तहत निकले हुए हैं वो पुरअमन है। जितनी ताखीर से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद होगा उतना ही हालात खराब होंगे। फिर कहते हैं हमारे मुतालबात गैर कानूनी नहीं है, लेकिन वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमें कबूल नहीं होगा। मामला इमरान खान की सेहत का है, सियासत का नहीं है। फिर
میں علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی کامنٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں انسانیت کی خاطر عمران خان نے فیصلہ کر لیا کہ نواز شریف باہر جائیں. میں آج شہباز شریف سے کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اعلیٰ ظرف ہونے کا موقع ہے, یہ احسان اتاریں, چاہے جیسے بھی ہیں. وہ وزیر اعظم ہیں اور وزیر اعظم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کسی سے پوچھے بغیر فیصلہ کرے. ابھی اس وقت آئی ایس ایف نے متعدد جگہوں کو بلاک کر دیا ہے. آئی ایس ایف ساؤتھ نے سی پیک روٹ کو پارک انٹرچینج پر بند کر دیا ہے جی, سی پیک روٹ کو. علیمہ خان کہتی ہیں ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اب خاموشی سے چھپا کر عمران خان کو اسپتال مت لے کر جانا, ہم قبول نہیں کریں گے. اچھا جی, کچھ ہمارے دوست جو ہے وہ ڈیٹیل کے اندر بات کر رہے ہیں کہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی میڈیا سمیت بار کاؤنسل تک پہلی بار عمران خان کے حق میں بول پڑی ہیں کہ ان کی آنکھ حکومت اور جیل انتظامیہ کی غفلت سے خراب ہو چکی ہے. پہلی بار ایک طرح کا پریشر بن چکا ہے. بظاہر پی ٹی آئی کسی بھی ممکنہ ریلیف کے بدلے کوئی گارنٹی دینے کی بجائے پہلے اسی پریشر میں حکومت کو ٹیسٹ کی طرف بڑھ رہی ہے, اور ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ شاید اسی ماحول سے مقدمات بھی چل پڑے اور حکومت کی جواب طلبی سمیت ایک ایکٹیویٹی چل پڑے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جو بھی فیصلہ آئے گا ہائر کورٹ سے آئے گا, جو پریشر ہوگا وہ انٹرنیشنلی ڈیولپ ہوگا, ڈومیسٹک لیول پر جو ایلیویٹ ہوگا, اور اس کا اثر حکومت کے اوپر یا سرکار اور سرکاری عہدیداران کے اوپر ہوگا. اور خان صاحب کو ریلیف نہیں, ان کا ڈیو رائٹ ملے گا. فرق محسوس کیجئے گا. ریلیف لینا ہوتا, خان صاحب آج سے 2.5 سال پہلے ریلیف لے چکے ہوتے, خاص طور کے اوپر جس وقت پشاور سے 26 مئی کو 2022 کو 26 مئی کو پشاور سے اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے, تو ان کو یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ رک جائیں, دوبارہ الیکشن کراتے ہیں. اس وقت انہوں نے ریلیف نہیں لیا, تو بیماری کے دوران تو وہ لے نہیں سکتے. تو ان کا ڈیو رائٹ ان کو مل جائے گا, جو کہ ہر سابق وزیر اعظم کا ڈیو رائٹ رہا ہے. میرا خیال یہ پی ٹی آئی کارکنان نے اٹک پل بھی بند کر دیا جی. بریکنگ آ رہی ہے, خیبر پختونخوا سے پنجاب اور اسلام آباد کا رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے. کوہاٹ پنڈی روڈ خوشحال گڑھ کے مقام پر مکمل بند. آئی ایس ایف اٹھ کھڑی ہوئی ہے جی. خیبر پختونخوا کے تمام داخلی خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں. عمران خان کی صحت کے معاملے پر تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہے. تمام راستے اس وقت تک بند رہیں گے جب تک عمران خان کو ذاتی معالج تک رسائی اور الشفا اسپتال میں ذاتی معالج کی نگرانی میں مکمل علاج فراہم نہیں کیا جاتا. سچویشن ایلیویٹ ہو رہی ہے, خطرناک ہے, کنسرننگ ہے, گریوٹی اس کی انکریز کر رہی ہے. کے پی کے ہاؤس اسلام آباد کے اندر جانے والے تمام راستے خاردار تاریں لگا کر مکمل بند ہیں. صحافیوں کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, یعنی اندر والے باہر نہیں آ سکتے, باہر والے اندر نہیں جا سکتے. اب تک سڑکیں اور روٹ جو بند ہونے کی اطلاعات ہیں وہ یوں آ رہی ہیں کہ سوابی انٹرچینج سوابی کے قریب بند, ڈی آئی خان بھکر روڈ ڈیرہ اسماعیل خان سے بھکر جانے والا راستہ بند, لکی مروت میاں والی روڈ لکی مروت سے میاں والی راستہ بند, ہزارہ موٹر وے ایبٹ آباد حویلیاں انٹرچینج کوہاٹ پشاور روڈ کوہاٹ سے پشاور کے درمیان خوشحال کے قریب یہ بھی بند. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں بیک ڈور کیا چل رہا ہے. کچھ ہمارے دوست یہ بتا رہے ہیں کہ بیک ڈور جو ہے تمام تر انتظامات کے باوجود خان کو اسپتال منتقل نہیں کیا گیا. یہ وہ کوسچن تھا جس نے بہت سارے لوگوں کو پریشان کیا. اسلام آباد کو کنٹینر سے کیوں بھر دیا گیا یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. 85% آنکھ ضائع ہونے کے باوجود کوئی کال کیوں نہیں ہے. جو ورکر احتجاج کر رہے ہیں ان کو ابھی تک اون کیوں نہیں کیا جا رہا, ڈس اون کیوں نہیں کیا جا رہا, معاملہ کیا ہے. ایسے بے شمار سوالات ہیں جن کا جواب آنے والے وقت میں آ جائے گا, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کون کیا کرتا ہے. اس وقت جو ایکٹیو ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن جو بیک ڈور ہے وہ ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہوگی جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. شاہراہ کراکرم کو بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا جی. سلمان صفدر صاحب کا بھی لیٹسٹ آیا, وہ کہتے ہیں میڈیکل گراؤنڈ پر اسی ہفتے ہم عمران خان کے حق میں کیس دائر کرنے جا رہے ہیں جی. اچھا جی, ابھی تک کی جو اپڈیٹ ہے, سہیل آفریدی صاحب ایک قسم کا کے پی کے ہاؤس میں نظر بند ہے جی. ایسا لگتا ہے کہ وہ کے پی کے ہاؤس میں نظر بند ہے, مجھے ایسا لگتا ہے جو حالات بنا دیے گئے. اچھا جی, اب سارا عالم صاحب کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی مستقل ضائع ہو چکی ہے. سورسز نے کنفرم کیا ہے کہ واپس نہیں آ سکتی, یہ irreversible ڈیمیج ہو گیا ہے. کس سے ہوا ہے جی, کون ذمہ داری لے گا؟ فیملی کے ساتھ نہ ملانے کی ذمہ داری کس کی ہے, یا ملانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ڈیمیج ہوا ہے, ریورسیبل تھا یا irreversible ہے, کس نے کیا ہے؟ یہ سوال ہے جو مورخ لکھتا رہے گا, پوچھتا رہے گا. اور کچھ بے شرم ڈھیٹ قسم کے صحافی نما گماشتے ہیں جو بکواس کرتے رہتے ہیں, ان میں عقل نام کی چیز نہیں ہے. کہ کچھ بھی ہو, وہ سابق وزیر اعظم نہ بھی آپ انہیں مانیں, فلنتھراپسٹ نہ مانیں, نیشنل ہیرو نہ مانیں, وہ ایک انسان ہے. اور انسانیت کے ناطے اگر آپ کا ضمیر کسی 2 نمبر شخص کے لیے جاگ سکتا ہے تو 1 نمبر کے لیے بھی جاگنا چاہیے. بات اتنی سی ہے. اچھا جی, اب میں ذرا کچھ وائرل بیانات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج سیلیبریٹیز نے انی مچائی ہے. میں تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا, دور فشاں سلیم ہے, سارا خان ہے,
اس کے علاوہ اور بہت سارے خالد انم ہیں، اور بہت سارے ایکٹرز ہیں، جیسے اب محمد حفیظ صاحب، یہ کہتے ہیں کھیل کے انڈسپیوٹڈ لیجنڈ عمران خان کی صحت کے بارے میں پریشان کن خبر ہے، اللہ انہیں مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ محمد حفیظ فارمر کرکٹر، بہترین بلے باز، بول پڑے۔ وقار یونس، وہ کہتے ہیں سیاست کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمارے قومی ہیرو جنہوں نے ہمیں کھیل کے میدان میں ہماری سب سے بڑی کامیابیاں دلائیں، کینسر اسپتال قائم کیا جس سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا، جن میں میری اپنی والدہ بھی شامل ہیں، اس وقت صحت کی ایک ہنگامی صورتحال سے دوچار ہیں اور فوری علاج کے محتاج ہیں۔ میں متعلقہ حکام سے نہایت عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ انہیں بر وقت اور مناسب علاج فراہم کیا جائے، اس کی سہولت فراہم کی جائے۔ اسی طرح وسیم اکرم صاحب کہتے ہیں کپتان عمران خان کی صحت کے بارے میں سن کر دل بہت دکھی ہے، حکام معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور بہترین طبی سہولیات یقینی بنائیں۔ عمران خان کی جلد صحت یابی اور مکمل تندرستی کے لیے دعا گو ہوں۔ اور اس سچویشن کے اندر جو تھرڈ کلاس گماشتے ہیں، صحافی نما گدھ ہے، وہ کیا بولتے ہیں ذرا سنیے گا۔ سہیل وڑائچ صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ، ان کے فٹ پرنٹس کے اوپر کون سا صحافی چلے گا؟ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ سنیے ذرا۔ وہ کہتے ہیں پھانسی سے پہلے آخری دنوں میں بھٹو کے دانت خراب ہو گئے تھے اور وہ اپنے دانتوں کے معالج ڈاکٹر نیازی کو بلانے کا کہتے رہے، مگر ان کا مطالبہ نہ مانا گیا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ آگے سے سنیں۔ تقدیر کا الٹ پھیر دیکھیں، اس وقت جس ڈاکٹر کو طلب کیا جا رہا ہے وہ نیازی تھا، اس وقت جس ڈاکٹر کو طلب کیا جا رہا تھا وہ نیازی تھا، اور آج جس مریض کی جیل میں آنکھ خراب ہے وہ بھی نیازی۔ مطلب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی؟ یہ شخص ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی شکلیں آپ کو یاد رہنی چاہیے، بھولنی نہیں چاہیے۔ 3-4 بڑے حسین و جمیل قسم کے تھرڈ کلاس قسم کے ٹاؤٹ ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ اچھا یہ جب حسن ایوب صاحب کا سنیے، یہ کہتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی کا معائنہ ماہر ڈاکٹر پر مشتمل ایک پینل کرے گا اور شوکت خانم یا ان کے اہل خانہ کی جانب سے کسی ڈاکٹر کو شامل نہ کرنے کا فیصلہ تاحال برقرار ہے۔ کیا 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 فٹ پرنٹس آپ چھوڑ رہے ہیں یار اپنے دوستوں کے لیے؟ آپ اندازہ کریں کہ یہ خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ فیملی کو نہیں ملنے دیا جائے گا، ہے؟ مطلب مجھے تو واقعہ کربلا یاد آ جاتا ہے، کمال ہی ہو گیا یار۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ متی اللہ جان صاحب یہ کہتے ہیں یہ کالم نگار تاریخ کے حوالے دے کر آج کے المیوں کو معمولی ثابت کرنے کا ماہر ہے۔ انہوں نے سہیل وڑائچ کے کتے والی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کل جیل میں عمران خان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ماہر فوراً یہ دلیل دینے آ جائے گا، ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ یہ بزدل مورخین ماضی کے حکمرانوں کے مظالم کھود نکال کر موجودہ حکمرانی کی زیادتیوں کی معمول پر لانے اور انہیں بے ضرر ثابت کرنے میں جلدی دکھاتے ہیں اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی واضح موقف کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ کون سی صحافت ہو رہی ہے؟ مذاق چل رہا ہے۔ میکسیمم کامنٹس IAS اسٹوڈنٹس کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ آنکھ دینے والا میکسیمم پبلک کول، زیادہ سے زیادہ کامنٹس۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔